यूरुग्वान एयर फोर्स का 45 पैसेंजर्स का एक प्लेन एंडीज के एक ऊंचे पहाड़ से टकराने के बाद क्रैश कर जाता है। इस प्लेन का मलबा ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ा हुआ प्लेन का मलबा कोई भी देख नहीं पाता। 8 दिन बाद रेस्क्यू ऑफिशियल्स मुश्किल हालात को देखते हुए ऑपरेशन खत्म करने का फैसला करते हैं, ये सोचकर कि माइनस टेम्परेचर की ठंड में वैसे भी किसी एक पैसेंजर का भी जिंदा बच जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था कि इन 45 पैसेंजर्स में से ज्यादातर इस हादसे में जिंदा बच जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। इन लोगों को दुनिया के सबसे लंबे और वीरान माउंटेन्स पर सरवाइव करके यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। इनके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनमें से कुछ पैसेंजर्स जख्मी हैं, जिनके पास जिंदा रहने के लिए बस चंद घंटों का ही वक्त बचा है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और सब जीरो टेम्परेचर में हालात इस कदर मुश्किल बनते गए कि इन्हें मौत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नाइनटीन 1972 में क्रैश होने वाले इस प्लेन में यूरुग्वान रग्बी प्लेयर्स की एक टीम मौजूद थी, जिन्हें एक टूर्नामेंट के लिए मोंटेविडियो से चिली के कैपिटल सेंटियागो जाना था। टेक ऑफ करने के बाद पायलट को एंडीज के ऊपर एक तूफान के बारे में पहले ही बता दिया जाता है, जिसके बाद इस प्लेन को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा उतारने का फैसला किया जाता है। अगले दिन दोपहर 2:18 पे प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के तकरीबन 1 घंटे बाद प्लेन एक पहाड़ से टकराने के बाद क्रैश कर जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि रेस्क्यू टीम को किसी एक शख्स की भी बचने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन्होंने 8 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया था। लेकिन ये 8 दिन जिंदा बच जाने वाले पैसेंजर्स के लिए किस कदर मुश्किल थे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस खौफनाक हादसे में लकीली 45 में से 32 पैसेंजर्स जिंदा बच जाते हैं। इनमें से कोई नहीं जानता कि इस वक्त ये लोग जिस जगह पर मौजूद है ये कौन सा एरिया है। प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ था ये जगह 4000 मीटर्स ऊंची थी और यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर था, यानी इस जगह पर खून जमा देने वाली ठंड थी। इस मुश्किल हालात में पहले 24 घंटों में ही 32 में से 4 लोगों की मौत हो जाती है। मर जाने वालों में से एक को पायलट डांटे ला करीरे भी है, जो बेहद ठंड को बर्दाश्त न कर सके। 28 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इन सबको भी सबसे ज्यादा खतरा हाइपोथर्मिया होने का है। हाइपोथर्मिया में बॉडी का टेम्परेचर गिरने की वजह से खून जम जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। ठंड से बचने के लिए बाकी 28 लोग टूटे हुए प्लेन के अंदर हैं, क्योंकि जैसे ही रात होती है टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन लोगों के जिस्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये लोग जिस्म का टेम्परेचर बांट रहे हैं। इन 28 लोगों को इस वक्त तक ये उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम बस थोड़ी देर में ही पहुंचने वाली है, इन लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाएगा। इनमें से कुछ टीन एज लड़के भी थे जो एक दूसरे को कह रहे थे कि हमें जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इन लड़कों ने प्लेन में से बैग्स निकालकर इन बैग्स से एक बड़ा क्रॉस का साइन बनाया, ताकि ऊपर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरे तो इन्हें ये आसानी से नजर आ जाए। प्लेन क्रैश हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। शदीद सर्दी में भूख की वजह से अब ये लोग कमजोर पड़ गए हैं। इनके पास बहुत कम खाने का सामान है, जिसमें 10 चॉकलेट्स और कुछ ड्राइड फ्रूट है। इसके अलावा इनके पास जैम के 3 जार्स हैं। ये खाने की चीजें ये 28 लोग आपस में बांट लेते हैं। इन सर्वाइवर्स की उम्मीद उस वक्त जागती है जब इन्होंने आसमान में एक प्लेन देखा। प्लेन काफी नीचे था, इसलिए इन सब की खुशी की कोई इंतहा ना रही। लेकिन सच ये है कि कोई भी रेस्क्यू एहलकार नहीं जानता था कि टूटे प्लेन का मलबा एग्जैक्ट किस जगह पर है, और ना ही नीचे चिल्लाते हुए लोगों को कोई नोटिस कर रहा था। प्लेन हादसे में एक पैसेंजर सर पर गहरा जख्म खाने की वजह से बेहोश हो गया था। पिछले 3 दिनों से नेंडो पराडो बेहोश था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा था। नेंडो के साथ इस सफर में उसकी माँ और सिस्टर भी मौजूद थी। उसे बताया गया कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। इन्हें दूसरे लोगों के साथ बाहर बर्फ में दफना दिया गया है। उसकी बहन सूजी अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब है। नेंडो अपनी बहन के बारे में सुनते ही चीखते हुए उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। सूजी की हालत देखकर वो उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाता, लेकिन वो उसे अपने करीब करके उससे गले मिलता है ताकि उसे ठंड ना लगे।
یہ لوگ پلین کے سیٹس، سوٹ کیس اور بیگز جمع کر کے انہیں ٹوٹے ہوئے پلین کے باہر کھڑا کر کے دیوار بنا دیتے ہیں تاکہ ٹیمپریچر کچھ حد تک مینٹین رہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ان سروائیورز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو زیادہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی کا سامنا تھا، اور پھر کئی دنوں سے پانی نہ پینے کی وجہ سے ان میں سے کئی لوگ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ نینڈو پراڈو پیاس کی وجہ سے خود کو نہ سنبھال پائے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے برف کا ایک ٹکڑا کھا لیا۔ اس ٹھنڈے اور سخت برف کی وجہ سے پراڈو کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ باقی لوگوں کی حالت بھی کافی خراب تھی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے کسی نے بھی پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا۔ آخر کار پانی کو پگھلانے کا ایک آئیڈیا ان کے ذہن میں آتا ہے۔ ایک سروائیور نے پلین کی سیٹ پھاڑ کر اس میں موجود ایلومینیم کی شیٹ نکال لی۔ اس ملائم شیٹ کے اوپر سنو رکھ کر پگھلانے سے ان لوگوں کو پینے کے لیے زیادہ پانی تو نہیں ملتا، لیکن ان میں سے ہر کسی کو اس ٹیکنیک سے 1-2 گھونٹ پانی ضرور مل جاتا۔ تھوڑا تھوڑا پانی پی کر ان لوگوں نے خود کو زندہ رکھا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ انہیں اس ٹھنڈ میں خوراک کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، یہ لوگ ٹھنڈ اور بھوک کی وجہ سے کافی کمزور ہوتے گئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے اب کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ نینڈو کے پاس کھانے کے لیے پینٹ کا صرف 1 پیس بچا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں تھی۔ سوزی کی حالت اب کافی خراب تھی۔ اس کا بچنا کافی مشکل نظر آ رہا تھا، اور پھر 7 دن تک سروائیو کرنے کے بعد 8ویں دن سوزی کی موت ہو جاتی ہے۔ نینڈو پراڈو خاموشی سے اپنی مری ہوئی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس دوران ان میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی گئی۔ نینڈو نے اپنے پاس کھڑے ساتھیوں سے کہا کہ یہ وقت آنسو بہانے کا نہیں ہے، ہمیں آگے کا سوچنا ہوگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی موت سے بھی زیادہ اذیت والی تھی۔ کافی دن گزرنے کے بعد باقی سروائیورز فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اب انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ان میں سے کچھ سروائیورز پیروں کے نیچے سیٹس کے ٹکڑے باندھ کر پلین کا دوسرا ٹوٹا ہوا حصہ ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ بیٹریز ملنے کے بعد ریڈیو سٹارٹ کر سکیں گے۔ آخر کار انہیں پلین کا ڈیمیج حصہ مل جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ لوگ ریڈیو میں کچھ سن پاتے ہیں۔ نیوز سن کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو مردہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، اس لیے ریسکیو آپریشن بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پر واپس میسج بھیجنے کے لیے پلین کے الیکٹرونکس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ حالت اتنی خراب تھی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی بھوک مٹانے اور پروٹین حاصل کرنے کے لیے جوتے کا لیدر تک کھانے کی کوشش کی۔ کچھ نے لکڑی کو چبا کر کھا لیا، لیکن ایسا کرنے سے ان کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی، اور اس وجہ سے کچھ سروائیورز موت کے منہ میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ بھوک سے مرنے لگے تو انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں ان لوگوں کا گوشت کھانا تھا جو لوگ مر چکے تھے۔ ان کے پاس خود کو زندہ رکھنے کے لیے یہ آخری آپشن تھا۔ سب سے پہلے روبرٹو وینیسا نے اس پر عمل کیا اور باقی لوگوں کو بھی سمجھایا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ روبرٹو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے کسی مرے ہوئے انسان کو کھانا غلط نہیں ہے۔ شروع میں تو سب ایسا کرنے سے منع کرتے رہے، لیکن پھر سب نے روبرٹو کی بات مان لی۔ ان لوگوں نے اس بات سے بھی ایگری کیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص مر جاتا ہے تو باقی لوگ اسے کھا سکتے ہیں۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان بدقسمت لوگوں کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سب لوگ نڈال تھے اور پلین کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک بڑا برف کا ٹکڑا بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ برف کا ٹکڑا سیدھا پلین سے ٹکرا جاتا ہے۔ زیادہ تر سروائیورز برف کے نیچے دب چکے تھے۔ سانس بند ہونے کی وجہ سے ان میں سے 8 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ مرنے والوں میں 25 سالہ مرسیلو پرز بھی ہیں، جو اس وقت ٹیم لیڈر تھا اور ہر مشکل کا سامنا کرتا رہا۔ مرسیلو پرز کے مرنے کے بعد باقی بچ جانے والے 19 سروائیورز کے حوصلے گر گئے تھے۔ ان لوگوں کی یہاں سے زندہ باہر نکلنے کی امید ختم ہوتی گئی۔ ایک ایک کر کے یہ لوگ مرتے جا رہے تھے، بھوک سے، ٹھنڈ سے، یا پھر کسی بیماری سے۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے تھے۔
اس مشکل گھڑی میں نینڈو ایک ایسا انسان تھا جسے امید تھی کہ وہ لوگ یہاں سے ضرور زندہ باہر نکلیں گے۔ اس نے باقی لوگوں کو بھی اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ انہیں خود ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ سب اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ لوگ چل بھی نہ سکیں۔ پچھلے 2 مہینوں سے یہ سب ایک ہی جگہ پر موجود تھے، اب یہ لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑ کی دوسری سائیڈ پر ضرور چلی کا کوئی گاؤں یا انسانوں کی کوئی بھی بستی موجود ہوگی۔ نینڈو سمیت 3 لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے کچھ گرم کپڑوں کا انتظام کیا تھا اور کھانے کے لیے گوشت بھی اپنے بیگ میں رکھا۔ سب سے پہلا اور بڑا چیلنج جو ان تینوں کے سامنے ہے وہ ہے 5000 میٹر اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھنا۔ ان لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس حالت میں 5000 میٹر اونچے پہاڑ پر چڑھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پہلے ہی بڑی مشکل سے سانس لے پا رہے تھے۔ تمام مشکلات کے باوجود یہ لوگ اوپر چڑھتے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے انہیں 1 دن لگ سکتا ہے، لیکن یہ لوگ غلط تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے اور اب بھی تینوں چلتے جا رہے تھے۔ آخر کار یہ لوگ پہاڑ کے بالکل ٹاپ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اوپر پہنچتے ہی جو انہیں نظر آتا ہے ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ جہاں تک نظر جا رہی تھی ان کے سامنے برف سے ڈھکے پہاڑ تھے۔ یہاں پر انسان تو کیا، کسی بھی جاندار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نینڈو جیسے مضبوط اعصاب کا شخص بھی کمزور پڑ گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید ان کی قسمت میں خدا نے موت لکھ دی ہے اور یہ لوگ یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ نینڈو میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس ٹوٹے ہوئے پلین تک پہنچ پائے، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نینڈو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھی روبرٹو کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے گا، جبکہ تیسرا ساتھی انٹونیو انہیں اضافی گوشت دے کر خود واپس چلا جائے گا۔ نینڈو اور روبرٹو اگلے کئی دنوں تک آگے بڑھتے رہے۔ لگاتار برف میں چلنے سے یہ لوگ کافی کمزور ہو چکے تھے۔ حالت یہ تھی کہ بے حد ٹھنڈ کی وجہ سے ان دونوں کی کمر میں شدید تکلیف ہونے لگی، جس کی وجہ سے ان کی رفتار کافی سست پڑ گئی تھی۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود یہ دونوں رکے نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ رک گئے تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ 7 دن تک لگاتار چلنے کے بعد اب یہ لوگ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ 8ویں دن ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، جس کے بعد انہوں نے یہ سفر دوبارہ نئے جذبے سے شروع کیا۔ آخر کار 9 دن لگاتار سفر کرنے کے بعد ان لوگوں کی نظر دور کالی چٹانوں پر پڑتی ہے۔ ان لوگوں کو امید کی ایک روشنی نظر آئی، کیونکہ برفیلے پہاڑوں کے ختم ہونے کا مطلب تھا کہ انسانوں کی بستی زیادہ دور نہیں ہے۔ چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ انہیں دور ریور کے دوسری طرف گھوڑے پر بیٹھا ایک شخص دکھائی دیتا ہے۔ نینڈو نے دور سے اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ گھڑ سوار نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ کل دوبارہ آئے گا، آپ لوگ یہیں پر میرا انتظار کرنا۔ اگلے دن گھڑ سواروں کا ایک گروپ آتا ہے۔ یہ لوگ نینڈو اور روبرٹو کو اپنے ساتھ قریبی گاؤں لے جاتے ہیں، جہاں پر یہ دونوں 70 دنوں بعد کھانا کھاتے ہیں۔ گاؤں والے اور بھی حیران ہوئے جب انہیں بتایا گیا کہ 14 سروائیورز ابھی بھی زندہ ہیں اور انہیں ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے دن ان 14 لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو آفیشلز پہنچ جاتے ہیں۔ اینڈیز کے پہاڑوں میں 72 ڈیز گزارنے والے ان تمام لوگوں کو بھی کامیابی سے ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔